الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال الله تعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض معروض پیش کرنے سے قبل آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے والہانہ عاشقانہ ایماندارانہ انداز میں درود پاک قاریہ پیش کرے پڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر کوئی بڑا یا پھر عمر دراز اگر بیٹھنے کے لیے آئے تو بچوں سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں سامنے جا کر کے بیٹھ جائے اور بڑوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دے. ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت سیدنا امام حسین کے چند بند آپ حضرات سماعت فرمائے. یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. امن کا محرومہ بھی، امن کا محرومہ بھی جو شاہ کا شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین گئے، ایسا بادشاہ حسین گئے. کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی تیسرا حسین گئے، نہ کوئی دوسرا حسین گئے. کیا حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے. اور حسین کا وسیلہ، حسین کا واسطہ کیا کام آتا ہے آپ حضرات خود سماعت کریں گے. دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، بہشت کی جو راہوں کا راستہ اسے بنائے گا. نہ واسطے میں توڑ گئے
نہ واسطے میں توڑ گئے نہ راستے میں موڑ گئے ایسی سیدھی راہ حسین ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے کیا حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی عذاب سے عطاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا تو میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے کیا حسین ہے دین کی بنا حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے اور یہ بات حقیقت ہے بہت سارے تاریخ سازوں نے اور بزرگوں نے اور علماء اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو اہل بیت کا وفادار ہے ایک بات سمجھو یا تو اس کے کھانے میں خرابی ہے یا پھر آنے میں خرابی ہے آنے میں مطلب پیدا ہونے میں خرابی ہے وہ نسلی نہیں ہے وہ بد نسلی ہے جو امام حسین کو معاذ اللہ گرا کر کے بولے امام حسین کو غلط کہے اور آج دنیا جانتی ہے کون کون سے فرقے کے لوگ امام حسین کو غلط کہہ چکے ہیں اور یزید کو حق بتا چکے ہیں یہ واحد اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے اور اہل سنت والجماعت ہے جو صحابہ کو بھی حق کہتی ہے اور اہل بیت کو بھی حق کہتی ہے اور اہل بیت کو بھی حق کہتی ہے اور اہل بیت سے جو محبت کرے ان کو بھی حق کہتی ہے تو شاعر کہتے ہیں شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے ارے وہ منکر ازل ارے وہ منکر ازل تو مر ذرا قبر میں چل پتہ چلے گا کیا حسین ہے پتہ چلے گا کیا حسین ہے ہاں حسین ہے دین کی پناہ حسین گئے میرا بادشاہ حسین ہے کرے گا جو مخالفت دین غم حسین کی یہاں وہ ہوگا حشر حشر میں کہ الحفیظ علما جہاں بھی چھپنے جاؤ گے جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے ہاں حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خواجہ غریب نواز یا پھر کسی بزرگ کا قول ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین حضرات محترم خواجہ اجمیری نے یا پھر جس بزرگوں کا یہ شعر ہے اس میں اختلاف ہے
لیکن ہے کسی کا شعر جو امام حسین کی شان میں ہے. فرمایا گیا شاہ است حسین بادشاہ حسین ہے. بادشاہ شاہ است حسین شاہ است حسین شاہ حسین ہے. بادشاہ است حسین بادشاہ بھی حسین ہے. دین است حسین تو دین بھی است حسین ہے. دین پناہ است حسین. ارے لوگوں پوچھتے کیا ہو؟ ارے دین جہاں پر آ کر کے پناہ لیتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے وہ دامن بھی حسین کا ہے. وہ دامن بھی حسین کا ہے. دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید. آپ نے ہاتھ نہ دیا، سر تو دے دیا لیکن ہاتھ نہ دیا. حقا کے بنا الہ الہ است حسین. حسین لا الہ الا اللہ ہے. حضرات محترم علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ جنت کی کیا قیمت ہے تو علامہ اقبال نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، یعنی جنت کی قیمت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو علامہ اقبال کہتے ہیں امام حسین کو فالو کرو، ان سے محبت کرو، ان کے نقش قدم پر چلو. اللہ خالق کائنات تم کو جنت عطا فرما دے گا. اللہ خالق کائنات تم کو جنت عطا فرما دے گا. جنت تمہارا مقام ہوگی، جنت تمہاری منتظر ہوگی، جنت تمہارا گھر ہوگا. حضرات محترم کل ہم نے سماعت کیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کہ آپ کو کتنی شدت کے ساتھ تڑپایا، پریشان کیا گیا، مصیبتوں میں ڈالا گیا. آپ کے اوپر قہر کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو درد بھری موت دی گئی اور آپ کے بچوں کو دیکھا جانے لگا کہ مسلم کے بچے کہاں پر ہے. عبید اللہ بن زیاد کو پتا چل گیا تھا کہ مسلم کے بچے کوفہ ہی کے اندر موجود ہے اور کسی نے ان کو اپنے گھر میں چھپا کر کے رکھا ہے. وہ چھپانے والے کون تھے؟ وہ اہل بیت کے محب، اہل بیت کے عاشق، اہل بیت کے جانثار، حضور علیہ السلام کی آل سے بے حد پیار کرنے والے حضرت غازی شریح رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے حضرت امام حسین کے، حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی، ان کے اپنے گھر میں چھپا کر کے رکھا تھا. بچوں کو خبر پہنچائی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ جام شہادت پی چکے ہیں. بچے پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے. صبح پھوٹی، بچوں کو تیار کیا گیا کہ اب شام ہوگی تو پھر اندھیرا چھاتے ہی رات کو تم کو قادسیہ سے جو قافلہ آ رہا ہے، عراقین سے عراقین جو آ رہے ہیں دروازے عراق سے وہاں سے وہ قافلے سے تم کو روانہ کر دیا جائے گا. قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا، سوارا، سجایا، مسلم بن عقیل کے بچے کو نہلایا، دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، 30 درہم یا پھر کچھ اور درہم و دینار وہ اشرفیہ آپ نے ان بچوں کو شہزادوں کو دی. الگ الگ بچوں، دونوں بچوں کو الگ الگ اشرفیہ درہم و دینار دیا اور کہا کہ میں تم کو میرے بیٹے کے حوالے کر رہا ہوں. میرا بیٹا جو عراقین کا دروازہ ہے وہاں سے جو قافلہ آئے گا اس کے ساتھ تم کو روانہ کر دے گا. آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے پہلے پوچھنا کہ اہل بیت کا محب کون ہے، اہل بیت سے پیار کرنے والا کون ہے. جو تم کو صحیح لگے ان کے سپرد ان دونوں بچوں کو کر دینا اور پھر جب کر دے گے تو نصیحت کرنا کہ مدینہ طیبہ جا رہے ہو تو مدینہ محمد بن حنفیہ یا ان کے رشتہ داروں کے پاس ان بچوں کو پہنچا دینا. یہ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ حضرت امام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی دوسری یا تیسری بیوی کے بچے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے سپرد کر دینا یا رشتہ داروں کے سپرد کر دینا، ان کو کسی اور کو نہ دینا. یہ آپ نے وصیت کی اپنے بیٹے کو، یہ آپ نے بیٹے کو سبق دیا کہ
ان کو اہل بیت کے محب ہی سے ملانا، انہی کے سپرد کرنا۔ اللہ اکبر۔ رات چھانے لگی، رات اپنی زلفوں کو بکھیرنے لگی، رات نے اپنے اندھیرے کو پھیلا دیا زمین کے اوپر۔ کوئی دوسرا باہر کسی کو نظر نہیں آتا بغیر روشنی کے، روشنی کے علاوہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب رات آندھی گزرنے لگی، اسد نامی بچہ، اسد نامی وفادار باپ کا بیٹا، حضرات محترم وفادار باپ کا وفادار بیٹا، ان دونوں ننھے شہزادوں کو لے کر کے رات کے اندھیرے میں نکل گیا۔ رات کے اندھیرے میں عراق والوں کے دروازے سے لوٹ گیا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کے انتظار کرنے لگا۔ معلوم ہوا کہ وہاں تو کوئی قافلہ آیا تھا اور پہلے ہی آ کر کے نکل گیا ہے۔ کچھ دیر بچوں کے ساتھ، بچوں کو ساتھ لے کر کے دوڑتا رہا، بچوں کو ساتھ لے کر کے چلتا رہا اور کہتا رہا ابھی قافلہ قریب آنے والا ہے، ہم قافلے کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ یا ذرا حیرت نہ کرنا، افسوس نہ کرنا، تم غمزدہ نہ ہونا، میں تم کو قافلے کے حوالے کر دوں گا۔ قافلہ کچھ قریب ہی نظر آنے لگا، گرد غبار اڑتا ہوا نظر آنے لگا۔ اللہ اکبر۔ رات کے چاند کے تھوڑے سے اجالے میں تھوڑی گرد غبار نظر آنے لگی۔ اس اسد نامی بیٹے نے ان بچوں کو کہا کہ دیکھو قافلہ ابھی زیادہ دور نہیں ہے، قافلہ قریب ہی میں ہے، جاؤ ان سے جا کر کے مل جاؤ، لیکن یاد رکھو کسی سے اپنی پہچان ظاہر نہ کرنا، کسی کو یہ نہیں بتانا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم علی کے گھرانے کے بچے ہیں، ہم ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے گھر کے بچے ہیں۔ کسی کو یہ نہ بتانا کہ عقیل ہمارے دادا کا نام ہے، کسی کو یہ نہ بتانا کہ بنو ہاشم سے ہمارا تعلق ہے۔ اے بچوں جاؤ اور اپنی پہچان چھپا کر کے ان کے اندر مل جاؤ، اور ویسے ہی جا کر کے اب ویسے ہی ان کے ساتھ چلے جانا اور مدینہ طیبہ جا کر کے پہنچ جانا، اپنے رشتہ داروں سے ملنا اور وہاں پر دعا وغیرہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یاد ہے آپ کو حضرت قاضی شریح نے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد، بچوں کو گھر سے جدا کرنے کے بعد، الوداع کرنے کے بعد بچوں کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا اے میرے بیٹو ایک وعدہ کرو، اے شہزادو ایک وعدہ کرو، میں نے تمہاری جو بھی خدمت کی ہے کیا تم مجھ کو اس کا صلہ بروز حشر عطا کرے گے؟ کیا تم اس کا صلہ مجھے بروز حشر دے گے کہ اپنے نانا جان حضور علیہ السلام سے میری مغفرت کروائے گے؟ بچوں نے حامی بھری، آپ نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے روانہ کروا دیا۔ بچے ہیں، قافلہ قریب ہے، اب قافلے کے پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں، قافلے کے اڑتے ہوئے گرد غبار کو دیکھ کر کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رات کا اندھیرا ہے، کبھی باہر رات میں ٹہلے نہیں ہے، نہ گھومے ہیں، نہ ہی کسی کے علاوہ اکیلے کبھی باہر نکلے ہیں۔ یتیم بچے تھے، باپ نے بڑی درد کے ساتھ پالا ہوا تھا، باپ نے بڑی محبت و الفت اور پیار کے ساتھ پالا ہوا تھا، بڑے نازوں کے ساتھ باپ نے پالا ہوا تھا، کبھی بچوں کو اکیلا رہنے نہیں دیا۔ رات کا سفر یہ بچے اکیلے کیسے طے کرے؟ کبھی باہر رات کے وقت نکلے نہیں ہیں۔ مسلم بن عقیل کے بچے دوڑتے رہے، رات بھر دوڑتے رہے، رات بھر بھاگتے رہے، رات بھر اپنے قدم نازنی کو زمین پر رکھتے رہے، اس انداز میں رکھتے رہے کہ کچی زمین ہے، سڑکیں کچی ہے، پتھر چوبتے ہیں بچے، آہ کرتے ہیں، پتھر چوبتے ہیں، پیروں سے خون نکلتا ہے، پیروں میں چھالے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رات بھر یوں ہی بھاگتے رہے کہ قافلہ ہم کو مل جائے، رات بھر یوں ہی دوڑتے رہے کہ قافلے کے اندر ہم شریک ہو جائیں گے، رات بھر یوں ہی بھاگتے رہے کہ قافلہ ہم کو مل جائے گا، مدینے پہنچ جائے گے۔ مسلم بن عقیل کے دونوں ننھے شہزادے حضرت محمد اور ابراہیم بھاگتے رہے۔ صبح کی کرن پھوٹی، صبح نے اپنے منہ کو چھپانے کے لیے صبح نے اپنے منہ سے کپڑے کو ہٹایا اور اپنے منہ کو ظاہر کیا۔ صبح کی روشنی زمین پر پھیلنے لگی، سفیدی نمودار ہوئی۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل کے بچے دیکھتے کیا ہے کہ جس جگہ سے ہم کوفہ کے دروازے سے نکلے تھے، ہم جس جگہ سے کوفہ کے کنارے سے نکلے تھے، فصیلوں سے باہر آئے تھے، وہیں پر اب موجود ہے جہاں سے رات کو سفر کے لیے نکلے تھے، وہیں سے ہمارا سفر اب ختم ہو گیا ہے، وہیں پر ہمارا سفر ختم ہو گیا ہے، اب کرے تو کیا کرے؟ ہائے افسوس، ہائے یہ بے چارگی، ہائے یہ بے کسی، یہ بے بسی۔ اتنے وہاں پر وہ حیرت میں پڑ گئے کہ رات پر جس بات کے لیے بھاگتے رہے وہ بات ہمارے ہاتھ نہ آئی، رات پر جس مقصد کے لیے بھاگتے رہے وہ مقصد ہمارے ہاتھ نہ لگا، اور ہم رات بھر
بھاگتے اپنے آپ کو تھکاتے رہے، اپنے آپ کو پریشان کرتے رہے، اپنے جسم کی طاقت کو کمزور کرتے رہے، اور ہوا یوں کہ جہاں سے نکلے تھے وہیں پر واپس لوٹ کر کے آئے۔ پوچھو اس بچے سے کہ تو کہیں پر باہر اگر اکیلا نکل گیا، ماں سے ہاتھ چھوٹ گیا تو بتا تیرے اوپر کیا گزری تھی؟ وہ کہتا ہے میں گھومتا رہا پریشان ہو گیا، جب کوئی نہ ملا تو میں ماں اور باپ کہہ کر کے چلانے لگا اور رونے لگا زاروں قطار کہ کوئی ہو جو ہمارے کام آ جائے، کوئی ہو جو ہاتھ پکڑ کر کے ماں کے پاس لے کر کے چلے جائے، باپ کے پاس لے کر کے چلے جائے، کنبے قبیلے والوں تک کے ہم کو لے کر کے چلے جائے اور ہم ہماری منزل کو پا لے۔ اللہ اکبر! یہاں تو رہے منزل کوئی ہے ہی نہیں، یہاں تو منزل تک کے پہنچانے والا کوئی ہے ہی نہیں، یہاں تو رہنمائی کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، یہاں تو منزل تک کے منزل مقصود تک کے پہنچانے والا کوئی ہے ہی نہیں جو دستگیری کرے آ کر کے، جو ہاتھ پکڑ کر کے کہے آؤ پیاروں میں تم کو تمہارے پیاروں تک کے ملا دیتا ہوں، تمہیں تمہارے پیاروں کے گلوں سے ملا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہاں ہر کوئی جان لینے پر تلا ہوا ہے، یہاں ہر کوئی پریشان کرنے پر تلا ہے، ہر کسی کی تلوار خون پینے کے لیے پیاسی نظر آ رہی ہے۔ مسلم بن عقیل کے بیٹے جب دیکھتے ہیں کہ جہاں سے نکلے تھے وہیں پر آ کر کے ہم واپس موجود ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بلک کر کے رونے لگے۔ جھاڑی وہاں پر موجود تھی، اسی جھاڑی میں چھپ گئے۔ آخرکار دین کے اجالے میں چھوٹی سی جھاڑی کے اندر بچے کیسے چھپے گے؟ اللہ اکبر! کب تک کے چھپتے چھپاتے رہے گے جبکہ سپاہی، کوتوال اور بادشاہ کے چاہنے والے اور وقت کی سلطنت کے اپنے وقت کی سلطنت سے لوگ لالچ رکھنے والے وہاں پر ان بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ان کو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، مسلم بن عقیل کے بچے ابھی اپنے آپ کو چھپا ہی رہے تھے، کچھ کوتوال آئے، انہوں نے ان بچوں کو دیکھا تو دیکھ کر کے چہرے کی رنگت سے پہچان لیا یہ کوئی اور نہیں بلکہ بادشاہ لوگوں کے گھرانے کے بچے ہیں، یہ ان لوگوں کے گھرانوں کے بچے ہیں کہ جن سے روشنی کی شعاعیں اٹھتی ہے، جن سے خوبصورتی کی خیرات ملا کرتی ہے، یہ ان گھرانے کے بچے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، کوتوال لوگ پہچان گئے، سپاہی بادشاہ کے پہچان گئے، اللہ اکبر! سرحد کے سپاہی پہچان گئے، سرحد کے محافظ پہچان گئے کہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، انہوں نے پکڑا، عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، جن سے بچ کر کے بھاگ رہے ہیں اب انہی کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد بدنہاد ظالم، اس مکار فاسق و فاجر نے کہا میں یزید کے حکم کا انتظار کروں گا جب تک کہ اس کا کوئی فیصلہ میری نگاہوں کے سامنے نہیں آتا۔ بیٹا بیٹھ جا میرا زین، ادھر ادھر ہوتا ہے، جب تک میرا یزید کا فیصلہ مجھ تک کے خط کے ذریعے نہیں آتا میں نہ ان کو قتل کروں گا، نہ آزاد کروں گا، نہ کہیں اور پہنچاؤں گا۔ جب تک کہ فیصلہ نہ آئے تب تک کہ ان بچوں کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ کوئی عمر ہوتی ہے 8 اور 12 برس کی، 10 اور 12 برس کی عمر کہ جس میں بچوں کو جیل میں ڈال دیا جائے، قید و بند میں رکھا جائے۔ اللہ اکبر! آج تو کافر حکومت بھی یہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی، 2-4 گھنٹے بٹھانے کے بعد کہہ دیتی ہے بچے بالغ ہیں، ان کو رکھا نہیں جائے گا۔ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں؟ کلمہ نبی کا پڑھنے کے بعد نبی کے گھر کے بچوں کے ساتھ یہ برا ویوہار کر رہے ہیں، اتنا برا سلوک کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے بچوں کو جیل میں رکھ رہے ہیں، بھوکے پیاسے بچوں کو زندان میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر! سوچے تو صحیح کتنے ظالم وہ لوگ ہوگے، کتنے ستمکار وہ لوگ ہوگے، کتنے جفا کرنے والے وہ لوگ ہوگے، کتنے جابر وہ لوگ ہوگے۔ ان کے دل میں، ان کے سینے میں نہ کوئی رحم ہوگا، نہ کوئی مسلمانوں والا دل ہوگا۔ اتنے ظلم کرنے والے لوگ کہ بچوں پر بھی ان کو ترس نہ آیا، اللہ اکبر! ننھی سی جانوں پر ترس نہ آیا۔ مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو زندان میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، قید و بند میں ڈال دیا گیا۔
اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل کے بچوں کی قسمت، ہائے رے قسمت۔ اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ پر اپنے پیاروں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صبر سے زندگی گزارنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کبھی صبر تو کر کے دیکھو اللہ کی عنایتیں کتنی ہوتی ہے، کبھی رب کی ذات پر بھروسہ کر کے تو دیکھو کہ اللہ خالق کائنات کتنا نوازتا ہے، کتنا پیار فرماتا ہے، کتنے انعامات کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل کے بچے جس جیل کے اندر گئے، اس جیل کا داروغہ پہریدار جو تھا اس کا نام مشکور تھا، اور وہ مشکور نامی شخص کوئی اور نہیں، اہل بیت کا محب تھا، اہل بیت سے پیار کرنے والا تھا، اہل بیت پر اپنے دل و جان کو فدا کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے دیکھا کہ ننھے سے پھول اب میری قسمت میں آئے ہیں، اب میرے حوالے آئے ہیں، ان بچوں کو میں قید و بند میں نہیں رہنے دوں گا، دین بھر اس نے قید میں بند رہنے دیا، اور پھر بعد میں اس نے عبید اللہ بن زیاد سے چھپتے چھپاتے ہوئے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر پر لے کر کے گیا، بچوں کی دیکھ بھال کی، بچوں کو سمجھایا۔ اللہ اکبر۔ بچوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، سر پر سے ہاتھ پھیرا، پیار کیا۔ اے ننھے شہزادو، تمہارے باپ کو شہادت پینے پر مجبور کر دیا گیا، اے ننھے شہزادو میرے لیے پیار کی دعا کرنا، اے ننھے شہزادو میرے لیے دعا کرنا، اے ننھے شہزادو میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑوں گا، بلکہ میں تمہارے خاندان سے پیار کرنے والا ہوں، مجھ سے ڈرو نہیں، مجھ سے دور نہ بھاگو، میرے لیے اپنے دل میں کچھ نہ رکھو، میں تمہارے لیے اچھا ہوں، تم میرے لیے بہتر ہو۔ اللہ اکبر۔ گھر پر لے جا کر کے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد مشکور نامی شخص نے اپنی انگوٹھی نکال کر کے دی، اس میں مہر تھی اور ایک پہچان موجود تھی۔ اس نے کہا کہ یہاں سے کچھ میل دور قادسیہ ہے، اور یہ راستہ سیدھا سیدھا قادسیہ کی طرف جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں آدھی رات کو اے بچوں میں تم کو قادسیہ کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، ہر کوئی یہاں پر اولاد والا بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی یہاں پر وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پیٹ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا بھی دیا ہے، بیٹی بھی دی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، رات کی بات تو دور ہے، کیا تم دن کے اجالے میں اپنی اولاد کو کبھی اسکول کو بے فکری کے ساتھ بھیجتے ہو؟ نہیں، تم بھیجے گے بھی تو سمجھا کر کے بھیجے گے کہ کسی انجان سے کچھ نہ لینا، کسی انجان کے ساتھ نہ جانا، کسی انجان کے ساتھ نہ ہونا، کسی انجان سے بات نہ کرنا، کوئی اگر بلائے تو اس کے پاس نہ جانا، اپنا جانا، اپنا واپس آنا۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ کوئی چھوڑنے والا ہو تو تم اس کو کہتے ہو کہ تم میرے بچوں کو چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ دن کے اجالے میں آج باپ اولاد کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے ننھے شہزادے ہیں، ان کو قسمت نے کہاں پر لا کر کے رکھ دیا ہے اور کہاں پر آ کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ آدھی رات ہے، ان ننھے شہزادوں کے ساتھ کوئی آنے کے لیے تیار حکومت کے ڈر سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ننھے شہزادوں کو رات کے اندھیرے میں ایسے راستوں پر جانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر دائیں بائیں ساری جھاڑیاں موجود ہے، نہ جانے وہاں پر کوئی جنگلی جانوروں کا بسیرا ہو، نہ جانے چور اور ڈاکوؤں کا وہاں پر ڈر ہو۔ ایسی جگہوں پر، جبکہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں دین میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو رات کی بات تو بہت دور ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل کے دونوں ننھے شہزادوں کو یہ مشکور نامی شخص انگوٹھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں قادسیہ پہنچنا، قادسیہ جا کر کے میرا بھائی کا نام فلاں فلاں ہے، اس کا نام کسی کو بتانا اور کہنا میں فلاں فلاں کوتوال کو چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب وہ مل جائے تو اس کو میری انگوٹھی دکھانا، اور جب وہ انگوٹھی دیکھ لے گا وہ پہچان لے گا کہ یہ میری بھائی کی انگوٹھی ہے اور آنے والے کوئی اور نہیں بلکہ میرے بھائی کے عزیز ہے، میرے بھائی کے چاہنے والے ہیں، میرے بھائی کے بڑے قریبی ہیں۔ جب وہ تجھ کو تم کو اب میرا قریبی سمجھ لے گا، میرا جان اور پہچان کا مان لے گا، تو پھر وہ تمہاری مدد کرے گا،
گا، وہ تم کو مدینے پہنچائے گا، مدینے پہنچانے کا تمہارا انتظام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل کے ننھے شہزادے رات بھر بس اس کے کہنے پر قادسیہ کے راستے پر دوڑتے رہے۔ اس نے کہا تھا بیٹا کبھی دائیں بائیں نہ مڑنا، سیدھا سیدھا راستہ قادسیہ جاتا ہے، سیدھا سیدھا رات کے اندھیرے میں چلنا۔ لیکن پتا کیا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، رات کا اندھیرا ایک آنکھ والے آدمی کے لیے اندھے کی طرح ہوتا ہے، نابینا شخص کی طرح ہوتا ہے۔ وہ نہ جانے چلنا کہیں پر اور چاہتا ہے لیکن کسی اور جانب مڑ جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں نہ کوئی مشال ہاتھ میں ہے، نہ کسی روشنی کا انتظام ان ننھے شہزادوں کے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر، ننھے شہزادے ہیں، رات بھر دوڑتے رہے، رات بھر بھاگتے رہے، رات بھر وہ اپنے ننھے ننھے قدموں سے تیز تیز چلتے رہے۔ بڑا والا دوڑتا ہے، دوڑتے ہوئے ٹھوکر لگ کر کے گر جاتا ہے، چھوٹا والا سنبھالا دیتا ہے اور سنبھال کر کے اٹھاتا ہے، بڑے بھائی کو دلاسا دیتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے چھوٹا والا گر جاتا ہے، چھوٹا بھائی گر جاتا ہے، بڑا بھائی اٹھاتا ہے، اٹھا کر کے بھائی کے زخم پر سے ہاتھ پھیرتا ہے، خون صاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کانٹے چوبتے ہیں، دونوں بھائی ایک دوسرے کے قدموں سے کانٹے نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ذرا پوچھے تو صحیح کہ ماں باپ کے حالات پر، ماں باپ کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہے جب بچہ کانٹا چبھنے کی وجہ سے ماں کہہ کر کے پکارتا ہے، باپ کہہ کر کے پکارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے کہا ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مرجعے پیار کہتے ہیں کسے، اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، اور روح کے رشتوں کی یہ گہرائی یا تو دیکھیے۔ چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمیں اور تڑپ جاتی ہے ماں۔ مسلم بن عقیل کے ننھے شہزادے کانٹا چوبتا ایک بچے کو ہے، دوسرا بھائی اس کے پاؤں سے کانٹا نکالتا ہے، ایک گرتا ہے دوسرا سنبھالتا ہے۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے میرے بھائی رات بھر ہم بھاگ رہے ہیں، کل سے ہم بھاگ رہے ہیں، میرے پاؤں میں چھالے آ گئے ہیں اور وہ چھالے پھوٹ کر کے زخم کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ میرے بھائی اب مجھ سے بھاگا نہیں جاتا، میرے بھائی اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ اب یاد رکھے جس کے پاؤں میں چھالے آئے ہیں تو وہ ایسے ہی تھوڑی نہ آئیں گے، ان کے پیر میں نہ جوتی ہوگی، نہ کوئی نالین ہوگی، نہ کوئی چپل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ننگے پیر دونوں ننھے شہزادے بھاگ رہے تھے۔ چھوٹا بھائی رو کر کے کہتا ہے اے میرے بھائی مجھ کو اب چلا نہیں جاتا، میرے پیر میں چھالے آ گئے ہیں، میرے پیر سے خون نکل رہا ہے، اے میرے بھائی اب میں چل نہیں سکتا۔ بڑا بھائی تھا، زیادہ بھی بڑا نہیں تھا، کب تک کہ اپنے بھائی کو اٹھا کر کے سنبھال کر کے چل سکتا تھا۔ دونوں بھائی اسی طریقے سے پیدل بھاگ رہے ہیں، پیدل بھاگتے بھاگتے سفر طے کر رہے ہیں۔ آخرکار ہوتا کیا ہے، صبح کی کرن پھوٹتی ہے، صبح اپنے چہرے کو ظاہر کرتی ہے، دن نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے آ کر کے ایک جگہ ایسے جمع ہو جاتے ہیں کہ جگہ کوئی دوسری نہیں ہے، کوفہ ہی کی سرزمین ہے، کوفہ ہی کی جگہ ہے، اور جگہ ایسی ہے کہ کھجور کا ایک پرانا سا درخت ہے یا پھر کوئی ایک دوسرا درخت ہے جو بہت پرانا اندر سے کھوکھلا درخت ہے، اندر خو نما اس کے بنا ہوا ہے، بیٹھنے کی جگہ کے مطابق اس میں جگہ بن چکی ہے۔ مسلم بن عقیل کے ننھے شہزادے سکون پانے کے لیے اس جگہ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اس درخت کے اندر پناہ لے لیتے ہیں۔ سامنے اس درخت کے نیچے ایک نہر بہ رہی تھی، ایک تالاب تھا یا پھر کنواں تھا۔ ایک کنیز، ایک غلام، کسی کی غلام ہے جو صبح مٹکا لے کر کے پانی کے لیے آتی ہے، پانی بھرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت تو آج ماں بہنوں سے آسانی کے ساتھ ساتھ چلا تو گیا، لیکن ماں بہنوں کا ماحول اتنا بگڑ گیا کہ جو ماں بہنیں تہجد سے پہلے پانی بھرتے ہوئے نظر آتی تھی، تہجد سے پہلے پانی کا انتظام کرتے ہوئے نظر آتی تھی اور اس کے بعد نمازیں پڑھتی ہوئی نظر آتی تھی، آج وہ ماں بہنیں سورج نکلے تک کے وہ سوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یاد رکھے سورج نکلنے وقت تک اگر کوئی سوتا ہوا رہتا ہے شیطان اس تک کے آتا ہے اور اس کے منہ میں آ کر کے تھوک دیتا ہے یا پھر پیشاب کر دیتا ہے، اس میں سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، یا پھر پیشاب کر دیتا ہے۔ حضرات محترم دیکھیں تو صحیح یہ کتنی نحوست ہے۔ آج عورتیں تو عورتیں
آج مردوں سے بھی یہ معاملات چھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صبح کا اٹھنا آج کافروں نے اختیار کر لیا ہے، آج وہ ہر بیماری سے دور ہوتے ہوئے اسی بات کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم دیکھیں تو صحیح، صبح کا دوڑنا، صبح کا چلنا، صبح کی ہوائیں اپنے جسم کے لیے لگانا اور صبح کی ہواؤں میں نکلنا انسان کو بیماریوں سے پاک اور صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ مسلم بن عقیل کے بچے جب چھپے ہوئے تھے، درخت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کنیز آئی، وہ غلام آئی، وہ غلام آنے کے بعد اس نے جیسے ہی مٹکے کو تالاب کے اندر ڈالا تو پانی کے اندر ننھے شہزادوں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے نظر آنے لگے۔ چاند کی طرح چہرے جب نظر آئے، اس عورت نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی اور نظر نہیں آیا۔ اس عورت نے درخت کی طرف نگاہ دوڑائی، درخت کی طرف جب دیکھا تو درخت میں کوئی ہے جو چھپتا چھپاتا ہوا سہمتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنے آپ کو دباتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! وہ عورت نے درخت کے خالی جگہ کے اندر ڈھانک کر کے دیکھا اور عورت نے نگاہ دوڑائی تو وہ بچے آپس میں ایک دوسرے کو سنبھالا دے رہے تھے، ایک دوسرے کو سنبھال رہے تھے، وہ سہمے ہوئے تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ غریب الوطن تھے۔ اللہ اکبر! بچوں کو جب ڈرتا ہوا اس عورت نے دیکھا تو کہا، بیٹا تم کون ہو؟ اللہ اکبر! ان بچوں نے رونا شروع کر دیا، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہم ہمارے بارے میں کیا بتائے کہ ہم کون ہیں؟ ہاں ہاں، ہم غریب الوطن ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کا شہر چھوٹ گیا، ہم وہ ہیں کہ جن کا گھر چھوٹ گیا، ہم وہ ہیں کہ جو بے سہارا ہو گئے، ہم وہ ہیں جو یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر! حضرات محترم جیسے ہی اس عورت نے سنا تو کہنے لگی، بچوں بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تم کون ہو؟ تم کس کے بچے ہو؟ جیسے ہی ان بچوں نے یہ سنا کہ تم کس کے بچے ہو، ابھی تو رو رہے تھے، اب زارو قطار رونے لگے، اب آہے بھر بھر کر کے رونے لگے، ہچکیاں باندھ باندھ کر کے رونے لگے۔ مسلم بن عقیل کے بچوں کو جب زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو وہ عورت سمجھ گئی یہ کوئی اور نہیں، یہ جناب مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے ہیں، یہ ان کے شہزادے ہیں، یہ ان کے بچے، یہ ان کے پیارے اور لاڈلے جگر پارے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں نے پہچان بتائی، ہاں ہاں، اب ہم کوئی اور نہیں بلکہ مسلم بن عقیل کے سہمے ہوئے بچے ہیں، مسلم بن عقیل کے خوف کھائے ہوئے بچے ہیں۔ اللہ اکبر! جیسے ہی اس عورت نے یہ سنا تو اس عورت نے کہا، اے بچوں نہ ڈرو، مجھ سے نہ کاپو، مجھ سے دور نہ بھاگو، بلکہ میں اہل بیت سے آپ کے گھرانے سے پیار کرنے والی ہوں، آپ کے گھرانے سے دل لگانے والی عورت ہوں، اور میں جس کی کنیز ہوں وہ مالکن بھی میری اہل بیت پر اپنے دل و جان کو نثار کرتی ہے، اہل بیت سے بے پناہ پیار کرتی ہے۔ چلو میں اپنی مالک کے پاس، میں اپنی آقا کے پاس، میں اپنی سردار کے پاس تم کو لے کر کے چلتی ہوں۔ اللہ اکبر! وہ بچے تھے، مان گئے، ان بچوں نے اس عورت کے ساتھ ہو لیے، اس عورت کے ساتھ چلنے لگے۔ اللہ اکبر! وہ کنیز کے پیچھے پیچھے جب چلنے لگے، کنیز کے ساتھ ساتھ جب چلنے لگے تو اس عورت نے اپنی مالکہ کو، اپنی مالکن کو سارا واقعہ کہہ کر کے سنایا، یہ مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ان کا شہر چھوٹ گیا ہے، ان کو لوگ ان کی جانیں لینے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اے میری مالک، اے میری سردار، ان بچوں کو قبول کر لے۔ اس عورت نے جب یہ سنا مسلم بن عقیل کے اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں، آگے بڑھ کر کے ننھے شہزادوں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ان کے پیر چومے اور کہا، مجھ سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں اہل بیت کی وفادار ہوں، میں اہل بیت سے پیار کرنے والی ہوں، میں اہل بیت پر دل و جان نثار کرنے والی ہوں۔ عورت نے بچوں کو نہلایا، مرہم پٹی کی، بچوں کے زخم کو مرہم لگایا، اس کے اوپر پٹی لگائی، بچوں کی دیکھ بھال کی، بچوں سے گلے لگ گئی، بچوں کو سینے سے لگایا، بچوں کو بے حد از پیار
پیار کیا. جب پیار کرنے کے بعد بچوں کو کھانا کھلایا, بچوں کو پھر اس نے سلا دیا. جب رات کا وقت آیا بچوں کو سلا دیا. ہوا کیا, جب رات کا وقت آیا بچے سو گئے, رات آدھی گزر چکی. اس کا شخص شوہر آیا, اس کا شوہر حارث اس کے گھر پر جب آیا, اس عورت نے کہا درم برم ہو کر کہ اب تک کے اتنی دیر سے کہاں پر گئے ہوئے تھے, آدھی رات ہو گئی, پورا دن نکل گیا, گھر پہ تمہارا نام و نشان پتا نہیں ہے. اس نے کہا مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے, مسلم بن عقیل کو مار دیا گیا ہے, سولی پر چلا دیا گیا تھا, مسلم بن عقیل کو کاٹ دیا گیا, اور اس کے ننھے شہزادوں کو اب تلاش کیا جا رہا ہے. اب ان کو بھی عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا جائے گا. عبید اللہ بن زیاد نے سونا کہا ہے, عبید اللہ بن زیاد نے گھوڑے کہے ہیں, عبید اللہ بن زیاد نے درہم و دینار و اشرفیہ سونے کے سکے کہے ہیں. جو بھی بچوں کو ڈھونڈ کر کے لائے گا تو ان کو عبید اللہ بن زیاد بہت بڑے انعامات سے نوازے گا, زمین دے گا, بہت ساری مال و منال اور پراپرٹی سے نواز دے گا. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ باتیں اس عورت نے سنی, اس عورت نے اہل بیت کی محب نے کہا اے میرے شوہر, ان بچوں کو حوالے کر کے تجھے کیا ملے گا؟ دیکھ وہ ننھے شہزادے ہیں, انہوں نے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا, تو ان کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا چل چل اپنا کام کر, میں تھکا ہارا ہوں اور لیٹ اس وجہ سے ہو گیا, مجھے دیر اس وجہ سے ہو گئی کہ میں ان بچوں کو تلاش کرتا رہا, دین بھر ڈھونڈتا رہا. میرے گھوڑے اتنے کمزور ہو گئے کہ انہوں نے کمزور ہونے کے بعد دم توڑ دیا, تو میں انہی گھوڑوں سے اسی گھوڑے سے اتر کر کے اب پیدل سفر کرتا ہوا اپنے گھر تک کے پہنچا ہوں, تبھی مجھے اتنا وقت لگ گیا ہے. اب میں تھک ہار گیا ہوں, میں کھانا کھا کر کے ڈائریکٹ سونا چاہتا ہوں. مسلم بن عقیل کے شہزادوں کے اس ظالم دشمن نے جب اس طریقے کی اپنی بیوی سے باتیں کی, عورت نے کھانا کھلایا, کھانا پروسا, اس شخص نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد اپنے بستر پر لیٹنے لگا تو آدھی رات گزر چکی تھی. ہوا کیا, ایک بیٹے نے خواب دیکھا, بڑے والے نے خواب دیکھا, آنکھوں میں آنسو تھے, جب اٹھا تو آنکھوں میں آنسو تھے, منہ پہ واویلا مچا ہوا تھا, منہ پر کچھ باپ کے نام کے جملے تھے. اللہ اکبر. حضرات محترم, بڑے والے بھائی نے چھوٹے والے کو اٹھایا, اٹھا کر کے کہا میرے بھائی اٹھ جا, اب سونے کی ضرورت نہیں ہے, اٹھ جا اب ہم سوئے گے نہیں. اے میرے بھائی اٹھ جا, اب ہم سونے والے ویسے نہیں ہیں بلکہ اب جاگنا ہمارا مقدر ہو چکا ہے. اللہ اکبر. چھوٹا والا بھائی اٹھ گیا, اٹھ کر کے کہنے لگا اے میرے بھائی بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے, کس بات نے آپ کو نیند سے بیدار کیا ہے؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ بڑے والے شہزادے کہتے ہیں اے میرے بھائی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ہمارے دادا عقیل حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, اس حالت میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے پاس ہمارے بابا مسلم رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے, اور ہمارے نانا علیہ السلام ہماری طرف ہمارے بابا کو اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ مسلم تم تو آ گئے, تمہارے شہزادوں کو چھوڑ کر کے کہاں گئے؟ اللہ اکبر. تمہارے شہزادوں کو کہاں چھوڑ کر کے آ گئے؟ تم آ گئے اپنے شہزادوں کو لے کر کے آتے. اے میرے بھائی, میرے بابا نے کہا, تیرے بابا نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ بھی ابھی میرے پیچھے آنے والے ہیں, وہ بھی ابھی میرے پیچھے آنے والے ہیں. بس اتنا کہنا تھا. باپ سے دور ہونے کا زخم تازہ ہو گیا, ماں سے علیحدگی اختیار کرنے کا, ماں کے بعد یتیم ہونے کا غم تازہ ہو گیا. اب بچے ایک دوسرے کے گال پر گال رکھ کر کے رونے لگے, گلے سے گلے چمٹ کر کے ایک دوسرے سے چمٹ کر کے رونے لگے. اللہ اکبر. مسلم بن عقیل کے ان بچوں کی رونے کی آواز کو اس ظالم حارث نے سنی تو بستر سے اٹھ گیا, عورت سے کہنے لگا یہ کس کے رونے کی آواز میرے گھر سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا کسی کے اور کے بچے ہوگے, پڑوسی کے بچے ہوگے, سو جاؤ, کیوں جاگتے ہو اور پریشان کر رہے ہو, نیند کو خراب کر رہے ہو. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دشمن بچوں کے اس دشمن نے کہا کہ نہیں, مجھے آواز میرے گھر سے آتی
آتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ اٹھا اور اٹھ کر کے اس نے دیکھا کہ وہ دوسرے کمرے میں گیا تھا جس میں بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس کمرے کا اس نے دروازہ کھولا تو دیکھتا کیا ہے، دونوں بچے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے چمٹ کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، میں آج بھی سوشل میڈیا پر ایک پاک سرزمین کا ایک آدمی ہے، وہ آج بھی 50 سال 56 سال 60 سال 30 سال پرانے لوگوں کو جو بچپن میں اپنے والدین سے بچڑ گئے تھے، ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے اپنے خاندان سے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ بچے، جب ملاتا ہے تو تب بھی ان کے گھر والوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، میں اس منظر کو دیکھتا ہوں اور ان بچوں کی بیچارگی کو میں دیکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان بچوں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی کہ ماں کا سایہ پہلے ہی سر پر نہیں تھا، باپ نے ہم کو ماں کا پیار بھی دیا، باپ کا پیار بھی دیا، ماں بن کر کے بھی پالا، باپ بن کر کے بھی پالا۔ اللہ اکبر۔ باپ ہے، باپ کا دلاسا بھی دیا، ماں ہے، ماں کا پیار بھی دیا، باپ ہے، ماں نہیں ہے، باپ کا پیار بھی دیا، ماں کا پیار بھی دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حالات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے چمٹ کر کے رو رہے ہیں، کوئی سہارا موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے جو سہارا دے رہے ہیں، ان کے گھر میں سے ہی لوگ جان لینے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ بتاؤ ان بچوں کے دل پر کیا گزرے گی، بتاؤ ان کے سینے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مسلم بن عقیل کے ننھے شہزادے ہیں، جب ان کو یہ حالت میں حارث دیکھتا ہے تو کہتا ہے اچھا، جن کو میں تلاش کرتے ہوئے پورا شہر ڈھونڈتا رہا اور بھاگتا رہا اور بھوکا پیاسا دوڑتا رہا، آج وہ بچے میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اس کے یہ جملے کہنے کے بعد بچے اور سہم گئے، بچے اور ڈر گئے، بچے اور کانپنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، پھر اس نے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے بند کیا۔ بند کرنے کے بعد اس نے کہا صبح اٹھوں گا اور صبح جو کرنا ہے ان بچوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ عورت نے سمجھایا ظالم، ذرا بچوں پر ترس کھا۔ عورت نے سمجھایا ظالم، بچے ہیں، بچوں پر ظلم نہ کر، کب تک کے ستم کرتا رہے گا، کب تک کے ظلم جفا کے پہاڑ بچوں پر توڑتا رہے گا۔ یاد رکھ، اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، یاد رکھ ظلم نہ کر، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ حارث نے کہا چل چل اپنا کام کر، مجھے آرام کر لینے دے۔ رات گزری، اس ظالم نے دروازہ کھولا، صبح اٹھی، اس ظالم نے دروازے کو کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد دونوں بچوں کے سر کے بالوں کو، زلفوں کو پکڑا اور جھٹکے سے بچوں کو کھینچنے لگا۔ زمین پر بچے گھسیٹے جا رہے ہیں، زمین پہ بچے روندے جا رہے ہیں۔ کھینچتا ہوا بچوں کو دریائے فرات یا پھر نہر فرات یا پھر جو بھی دریا وہاں پر موجود تھا اس دریا کے قریب لایا۔ اس دریا کے قریب لانے کے بعد میں اللہ اکبر ہوا یوں کہ عورت بھی ساتھ چل رہی تھی۔ عورت نے سمجھایا ظالم ظلم نہ کر، یہ اہل بیت کے نازک پھول ہے، یہ مرجا جائے گے، بروز حشر پکڑ ہوگی، بتا تیرا کیا ہوگا۔ اس نے کہا چل زبان نہیں چلاتے ہیں، میں جو کر رہا ہوں کرنے دے مجھے، میرے راستے میں اڑچن نہ بن، میرے راستے میں ہار نہ بن، ورنہ تیرا بہت برا حال ہوگا، برا حشر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، عورت تھی، کب تک کے سمجھاتی رہتی۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر جو اس کے بھائی کا رضا، اس کے بیٹے کا رضائی جو بھائی تھا، یعنی اس کا منہ بولا جو بیٹا تھا، وہ بیٹا منہ بولا بیٹا آیا۔ اس نے کہا کہ اے میرے باپ، یہ کر کیا رہے ہو؟ اے میرے والد، یہ کر کیا رہے ہو؟ یہ اہل بیت کے پھول ہے، یہ اہل بیت کے ننھے شہزادے ہیں، ان کے ساتھ برا ویوہار نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ برے انداز سے پیش نہیں آنا چاہیے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نے کہا چل مجھے سب معلوم ہے، تلوار اٹھا اور ان دونوں بچوں کے سروں کو تنوں سے جدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس ظالم نے جیسے یہ جملے کہے، یہ وفادار محب اہل بیت، یہ بیٹے نے کہا میں اتنی گری ہوئی حرکت اہل بیت کے ساتھ کروں، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے پہنچوں گا؟ میں رسول ہاشمی علی وقار علیہ السلام کے بارگاہ میں اس انداز میں پہنچوں کہ میرے چہرے پر، میرے دامن پر اہل بیت کے خون کے دبے موجود ہو، میں ہرگز یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا
چاچا تو ان کو نہیں مار سکتا تو میں تجھے مار سکتا ہوں، آجا ان کو مار دے، میں تو میرے ہاتھ مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ کتنا ظالم ہوگا۔ پتا چلا دولت کی لالچ اولاد کو بھی قتل کر کے رکھ دیتی ہے، اولاد کو بھی موت کے گھاٹ اتار کر کے رکھ دیتی ہے۔ منہ بولا بیٹا ہی صحیح تھا، لیکن دیکھے تو صحیح بیٹا تو تھا، رضائی بیٹا تو تھا۔ اس نے تلوار اٹھایا، اپنے بیٹے پر چلانا چاہا، بیٹا بھی تلوار باز تھا، لیکن بیٹے نے وار کو روکا، لیکن اس نے وار کو روکنے سے پہلے ہی بیٹے کے بالوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے اس کے گردن پر تلوار چلانا شروع کر دیا، بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ محب اہل بیت ان دونوں ننھے شہزادوں پر پہلا شخص تھا جو حارث کا منہ بولا بیٹا تھا، وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا خود کا سگا بیٹا وہاں پر آیا۔ سگا بیٹا آنے کے بعد اس نے کہا، اے میرے باپ، تو کسی پر رحم نہیں کرتا، کم سے کم اپنے گھر والوں پر تو رحم کر۔ تو نے میرے بھائی کو مار دیا، جو میرا عزیز تھا، جو میرا چہیتا تھا، جو میری ریڑھ کی ہڈی بنا ہوا تھا، اس کو تو نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تیرا کیا ہوگا؟ تو کتنا ظالم ہے، تو کتنا فاسق اور فاجر ہے، تیرا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس نے پھر تلوار اٹھائی، اپنے بیٹے کی گردن اتار کر کے رکھ دی۔ یاروں کبھی لالچ نہ کرنا، لالچ کا گھر ہر وقت خالی ہوا کرتا ہے۔ ہاں لالچ ایک ہی وقت پر کی جا سکتی ہے، وہ صرف نیکی کے وقت کی جا سکتی ہے۔ نیکی کی لالچ صحیح ہے، اس کے بعد جتنی بھی لالچیں ہیں ساری کے ساری انسان کو قبر کے کنارے تک لے کر کے چلی جاتی ہے، زمین کے گڑے تک، قبر کے گڑے تک لے کر کے چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، بیٹے کو اس قدر اس عورت نے مرتا ہوا دیکھا، تڑپتا ہوا دیکھا، تو وہ بیٹے کی آڑ میں آئی، اس نے تلوار اٹھائی اور عورت کے سر پر مار دیا۔ عورت زمین پر غش کھا کر کے گری، بچے کو تڑپتا ہوا دیکھی، تاب نہ لا سکی، اپنے بچے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی، وہ خود بھی انتقال کر گئی۔ دیکھا آپ نے، دولت کی لالچ نے 3 لوگوں کا انتقال کر دیا، دولت کی لالچ نے 3 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلم بن عقیل کے اب یہ ننھے شہزادے ہیں جن کے سامنے 3 قتل ہو چکے ہیں، 3 لوگوں کے خون بہائے گئے ہیں۔ دونوں ننھے شہزادے، وہ شخص حارث نامی شخص تلوار لے کر کے اب ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، چلو اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چلو اب کٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں، اے شخص، تو ہم کو مارنا چاہتا ہے، کس کے چکر میں مارنا چاہتا ہے؟ دولت کے چکر میں؟ کس کے چکر میں مارنا چاہتا ہے؟ مال و منال کے چکر میں؟ لے، ہم تجھ کو اگر دولت چاہیے تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم کو نہ مار، بلکہ ہماری زلفوں کو کاٹ دے اور ہماری زلفیں مدینے میں لے جا کر کے یہ کہے کہ یہ اہل بیت کے گھر کے بچوں کی زلفیں ہیں۔ تو ان کو جو کہے گا، جو رقم مانگے گا، جتنا سونا مانگے گا، ان بال کے بدلے تجھے رقم دی جائے گی، ان بال کے بدلے تجھے انعامات سے نوازا جائے گا، لیکن ہمیں کچھ نہ کر، ہمیں مار مت۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، چل چل، میں کسی کی بات نہیں سنتا، میں کسی کی بات کو نہیں مانتا، پہلے ہی میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، میرا غصہ بڑے آسمان کو پہنچ چکا ہے، چلو مجھے زیادہ باتوں میں نہ الجھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس نے تلوار اٹھائی، چلانا چاہی، بڑا والا بھائی ہے، پہلے آگے آ جاتا ہے، کہتا ہے، میرے بھائی کو مارنا نہیں، میں چھوٹے بھائی کو قتل ہوتا ہوا میرے سامنے دیکھنا پسند نہیں کر سکتا، سب سے پہلے اگر جان لینی ہے تو میری لے، میں تیرا بڑا بھائی ہوں۔ کتنی گہری محبت، کتنا گہرا پیار۔ کربلا یہ سکھاتی ہے کہ خاندان والوں سے کس قدر محبت سے رہا جاتا ہے، خاندان والوں سے کس قدر الفتوں سے رہا جاتا ہے۔ بات بات پر گھر پر جھگڑے تنازعات، بات بات پر گھر میں نہ جانے ناچاکیاں۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت اور کربلا یہ نہیں سکھاتی، کربلا صرف رونا اور آنسو بہانا نہیں سکھاتی، کربلا رشتے وفا کرنا سکھاتی ہے، کربلا زندگی گزارنا سکھاتی ہے۔ اہل بیت کے ننھے شہزادوں میں سے بڑے شہزادے نے کہا، میرے بڑے بھائی کو، میرے چھوٹے بھائی کو میں قتل ہوتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کروں گا، پہلے میری گردن اتار دو۔ اللہ اکبر۔
چھوٹے بھائی نے کہا میں بھی تھوڑی الگ ہوں، میں میرے بڑے بھائی کو قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھوں گا، اگر گردن اتارنی ہے تو میری گردن اتار، میں سب سے پہلے قتل ہونا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اس کو غصہ آیا، اس نے تلوار اٹھائی اور دونوں کے سروں کو تنوں سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بورے کے اندر دونوں ننھے شہزادوں کے سروں کو بھرا، اور سروں کو بھرنے کے بعد میں اس نے ان دونوں کے تڑپتے ہوئے جسموں کو اس نہر کے اندر ڈال دیا۔ نہر کے اندر ڈالنا کیا تھا؟ ان جسموں کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ بڑے والے بھائی کے جسم نے چھوٹے والے بھائی کو پکڑ لیا، چھوٹے والے بھائی کے جسم کو پکڑ لیا۔ یہ واحد ایسے جنازے ہیں جن کے سروں پر، جن کے گردنوں پر سر موجود نہیں ہے، لیکن تیرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب جا کر کے دوسروں کو پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، محمد و ابراہیم ایک دوسرے سے چپک گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ شخص ان سروں کا بورا لے کر کے حاضر ہوا، سر بورے سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے کہا اس بورے کے اندر کیا موجود ہے؟ اس نے کہا میں تمہارے دشمن کے بچوں کے سروں کو لے کر کے آیا ہوں۔ اس نے کہا میرے کون دشمن ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کے دشمن مسلم بن عقیل ہے، ان کے بچوں کے سر لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس بات کو اس نے سنا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا میں نے یزید کو خط لکھا تھا کہ بچے یہاں پر موجود ہیں، بچوں کو زندہ لانا یا پھر مردہ لانا، ابھی یزید کا کوئی حکم نہیں آیا، اس سے پہلے تو نے بچوں کے سر اتار لیے۔ ظالم، میں تجھ کو ویسے ہی سزا سناتا ہوں جیسے تو نے بچوں کے ساتھ کیا۔ ہے کوئی جو اس کے سر کو تن سے جدا کرے؟ اللہ اکبر۔ ایک تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کے سر کو تن سے جدا کروں گا، اسی نہر کے پاس، اسی تالاب کے پاس جہاں بچوں کو قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، وہاں پر لے جا کر کے اس کی گردن کو اڑایا۔ اور اللہ اکبر، لکھنے والوں نے یہاں تک کے لکھا ہے کہ بچوں کے سروں کو واپس دریا کے اندر پھینکا گیا تو وہ سر جس کا سر تھا اس سے جا کر کے برابر مل گیا، وہ بچوں کا سر جس کا سر تھا اس کے سر سے جا کر کے واپس مل گیا اور سر جسموں سے برابر جڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ کرامت وہاں پر ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر مل چکی تھی، آپ کو خط مل چکا تھا حضرت مسلم بن عقیل کا۔ اسی کی وجہ سے، اسی خط کی وجہ سے مسلم بن اپنی جان کی پرواہ کیے سب سے زیادہ پریشان رہتے تھے کہ میرے بھائی حسین کو میری غلط اطلاع چلی جائے گی، اب لوگ بدل گئے ہیں، اطلاع غلط ہو گئی ہے، وہ رک جائے، لیکن رکنے سے پہلے امام حسین کو وہ پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اب سفر کے لیے تیاری کرنا شروع کر دی۔ مدینے سے مکہ پہنچے، مکے میں 6 مہینے کچھ دن رہے، اس کے بعد آپ کربلا کی طرف نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے صحابہ ہیں، ایک کے بعد ایک صحابہ آتے جاتے اور سمجھاتے جاتے، اے حسین وہ لوگ کوفی ہے، وہ لوگ وفا نہیں کرتے ہیں، اے حسین وہ لوگ وفادار نہیں ہیں، وہ بے وفا لوگ ہیں، وہ ظالم لوگ ہیں، وہ آپ سے جنگ ضرور کریں گے، وہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں ضرور کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے روکا نہیں، صحابہ گئے نہیں، صحابہ نے جانا چاہیے تھا، صحابہ نے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں اہل بیت میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس خود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بہت محنت و سماجت کی اور کہا اے حسین وہ لوگ آپ کو قتل کرنے پر آمدہ ہے، قتل کرنے کی سازشیں کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کے وفادار نہیں ہیں، آپ کو کبھی وہ لوگ چاہتے نہیں ہیں، وہ آپ کو قتل کرے گے جبھی خاموش رہے گے، حسین وہاں پر نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خود یہ جملے کہے۔ امام حسین نے کہا نہیں، میرا جانا طے ہے تو طے ہے۔ اللہ اکبر۔ لخت سفر باندھا، سفر کے لیے تیاری شروع ہو گئی، سارے افراد چلنے لگے۔ 82 نفوس قدسیہ پر مشتمل یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ جس میں سے کچھ عورتیں ہیں اور 72 مرد ہیں۔ اللہ اکبر۔ 73 مرد یا پھر 72 مرد ہیں۔ حضرات محترم، سوچنے جیسی بات ہے، جب یہ قافلہ نکلا تو وہاں پر ایک
فرزدق نام کا شاعر بیچ راستے میں آپ کو ملا. اس شاعر نے یا پھر کسی اور نے خبر سنائی کہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم, جب یہ خبر آپ نے سنی تو آپ افسردہ ہوئے, آپ حیرت میں پڑ گئے. آپ نے اپنے آپ میں سوچا اللہ اکبر کہ میرا بھائی انتقال کر گیا, میرا بھائی قتل کر دیا گیا, میرا بھائی شہید کر دیا گیا. آپ گئے اپنی بھتیجی کے پاس, مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے پاس. اس کے سر پر سے ہاتھ پھیرنے لگے, اس کے ماتھے کو چومنے لگے. اللہ اکبر. اس کو دلاسا دینے لگے, بیٹی پریشان نہ ہونا, بیٹی حیرت میں نہ ہونا, بیٹی افسردہ نہ ہونا, کبھی آنسو نہیں بہانا. میں تیرا باپ ہوں, میں تیرا چچا ہوں, تیرا باپ بن کر کے رہوں گا. اللہ اکبر. جب دلاسے پر دلاسے ایک بیٹی زینب نے سنا, بیٹی آپ کی بیٹی کا نام بھی زینب تھا, مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام. جب بیٹی نے یہ دلاسے اور سر پر سے ہاتھ پھیرنے کو دیکھا تو کہا بابا, آئے میرے چچا, یہ معاملہ تو ہمارے یہاں پر یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے, جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. اے میرے چچا بتائیے میرے باپ کا کیا ہوا. اللہ اکبر. امام حسین نے کہا تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, تیرا باپ شہید کر دیا گیا ہے, تیرے باپ کو تڑپا کر جام شہادت پینے پر مجبور کر دیا گیا ہے. بیٹی رونے لگی, بیٹی زاروں قطار آنسو بہانے لگی. امام حسین نے کہا بیٹی رونا, تیرا باپ تو چلا گیا لیکن تیرا چچا تیرے باپ کی شکل میں موجود ہے. تیرا باپ, یہ تیرا چچا تیرا باپ بن کر کے تیری پرورش کرے گا, تیرا باپ بن کر کے تیری دیکھ بھال کرے گا, یہ تیرا باپ بن کر کے تیرے ساتھ رہے گا. بیٹی حیرت نہ کرنا, کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرنا. یہ حسین موجود ہے جب تک کہ تجھے کوئی ہانی نہیں پہنچا سکتا, حسین موجود ہے جب تک کہ تجھے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تیری ساری ضروریات کو یہ حسین پورا کرے گا. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دلاسا دیے, بیٹی سمجھ گئی, بیٹی نے اپنے آپ کو سنبھالا. امام حسین نے پھر پلٹ کر کے اپنے قافلے والوں کو خطبہ دیا, لوگوں پھر اب بتاؤ میرے بھائی کو جام شہادت پینے پر مجبور کر دیا گیا, تڑپا کر کے مارا گیا, بتاؤ اب تمہاری رائے کیا ہے. کچھ کہنے لگے کہ اب کیا کیا جائے, کچھ کہنے لگے چلو واپس چلا جائے. اللہ اکبر. لیکن وہاں پر کچھ لوگوں کے حوصلے بڑے پرجوش تھے, کچھ لوگوں کے قدم جمے ہوئے تھے. وہ لوگ آگے آ کر کے کہنے لگے نہیں, ہمارے بھائی کو شہید کیا گیا تو پھر اب ہٹا نہیں جائے گا, اب خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا, اب وہاں پر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم آگے بڑھ کر کے ان کا مقابلہ کریں گے, ہم آگے چل کر کے ان کے ساتھ میں رہیں گے, ان کا سامنا کریں گے, ان کا مقابلہ کریں گے. اللہ اکبر. جب یہ جوش امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کا دیکھا, سارے ایک زبان ہو کر کے کہنے لگے اب رکنے کی بات نہیں ہے, اب آگے بڑھنا ہے, اب جہاں جانا ہے, جہاں منزل ہماری ہوگی وہاں پر اب ہمیں جانا ہے. اللہ اکبر. ایک مقام آتا ہے, ایک میدان آتا ہے, چٹیل میدان ہے, ریگزار میدان ہے. اللہ اکبر. اس میدان پر رات کے وقت امام حسین قافلے کو رکاتے ہیں. رات کے وقت قافلہ رکانے کے بعد میں کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے معلوم کرو کہ یہ جگہ کون سی ہے. کسی نے بتایا کہ یہ جگہ ماریا ہے, اس جگہ کا نام ماریا ہے, اور کربلا کا ایک نام ماریا تھا تو ماریا کربلا کو کہتے تھے. پھر امام حسین نے ماریا نام سنا تو آپ کہہ گئے کہ اے میری زینب اب یہاں پر رک جاؤ, اے میرے بھائی عباس اب یہاں پر رک جاؤ, قاسم اپنے گھوڑے سے اتر جاؤ, اے اکبر اب اپنے سامان کو یہاں پر اتار لو, یہاں پر ہمارے خیمے گاڑے جائے گے, یہاں پر ہمارے خیمے باندھے جائے گے, یہاں پر ہمارے جانور باندھے جائے گے, یہاں پر ہمارے بچے رکھے جائے گے, یہاں پر عورتوں کا خیمہ ہوگا, یہاں پر میرا خیمہ ہوگا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کے لیے تجویزیں پیش کرتے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کہ اے حسین یہاں کے بارے میں اتنی معلومات کیسے ہے. اللہ اکبر. امام حسین کہتے ہیں ایک جنگ سے میں اپنے بابا کے ساتھ اسی جگہ پر
آیا تھا۔ رات کو یہاں پر جب ہم نے قیام کیا میں نے خواب دیکھا تو میں خواب دیکھ کر کے چونک گیا۔ میں نے اپنے بابا کو رات کے وقت مولا علی کو خواب بتایا تو میں نے خواب میں یہ دیکھا ہوا تھا کہ یہاں کے جس کسی بھی پتھر سے اٹھاتے، جس کسی بھی پتھر کو زمین سے اٹھاتے ہیں یا پھر یہاں پر جہاں پر بھی گڈھا کھودتے ہیں، مٹی نکالتے ہیں، ہر جگہ سے خون کا فوارہ چشمہ نکل رہا ہے، ہر جگہ سے خون بہ رہا ہے۔ تو میں نے اپنے بابا سے، اس پر سبحان اللہ نہیں کہتے، میں نے اپنے بابا سے کہا اے میرے بابا بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے؟ امام حسین سے بابا کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ نشانی ہے خون نکلنے کی کہ یہاں پر تیرے پیاروں کا خون بہایا جائے گا، تیرے پیاروں کا خون بہایا جائے گا، اور جب خون بہے گا اللہ اکبر زمین روئے گی، آسمان روئے گا۔ اے میرے بیٹے یہاں اس جگہ پر زینب کا خیمہ ہوگا، اس جگہ پر علی اکبر ہوگا، اس جگہ پر اصغر ہوگا، اس جگہ پر تیرا خیمہ ہوگا۔ طرح طرح کی نشاندہی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم نے بتا دیا۔ امام حسین کہہ کر کے بتا رہے ہیں، اللہ اکبر، خیمے گاڑ دیے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ بیچ میں روکا بھی گیا تھا یا پھر اسی جگہ پر روکا گیا تھا۔ حضرات محترم کس نے روکا تھا؟ حور بن یزید الریاحی نے روکا تھا۔ حضرت حور وہاں پر آئے، روکا اور کہا اے حسین ہم آپ کو آگے جانے نہیں دیں گے۔ امام حسین سے کہنے لگے آگے نہیں جانے دیں گے، جب آگے نہیں جانے دیں گے تو پھر آپ کو بیعت کرنے پر مجبور بھی کریں گے، آپ یا تو بیعت کر لیں یا پھر یزید کی بارگاہ میں چلے، وقت کے امیر کے پاس چلے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم امام حسین نے ساری باتیں کہہ کر کے بتائی۔ اے امیر معاویہ، اے حر دیکھ میں خود نہیں آیا، یہ سارا خطاب کہنے سے پہلے آپ نے نماز کے لیے اذان کہلوائی، علی اکبر نے اذان کہی، اذان کہنے کے بعد امام حسین نے نماز پڑھوائی۔ نماز پڑھنے سے پہلے امام حسین نے کہا اے حر تم میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا پھر الگ سے نماز پڑھو گے؟ حضرت حر نے کہا ہم آپ کو لے کر بھی جائیں گے اور نماز بھی آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم پتا چلا جو حسین کے ساتھ ہوتا ہے وہ حسین کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، جو جس کے ساتھ ہے اسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، چاہے اس کی قسمت میں ابھی جو کچھ بھی ہو۔ اللہ اکبر، حضرات محترم پتا چلا جو جس کے ساتھ ہے اسی کے پیچھے، چاہے وہ کوئی بھی عقیدے والا ہو اسی کے پیچھے وہ نماز پڑھے گا۔ حضرات محترم ذرا دیکھیے تو صحیح، حضرت حر نے کہا نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھیں گے، قیدی بنا کر کے بھی لے کر کے آپ ہی کو جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے نماز کے بعد کہا اے حر دیکھ بورا لایا گیا، خطوں کا بورا لایا گیا، چٹھیوں کا بورا لایا گیا، اس بورے کو الٹا گیا، اس میں سے 150 چٹھیاں عرضیاں کوفہ کے لوگوں کی گری، جس میں سے ہر کا عنوان یہ تھا کہ اے حسین اب آپ آ جائیے، ہم آپ کی حمایت کریں گے، ہم آپ کو خلیفہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، ہم آپ کو رہبر و رہنما دیکھنا پسند کرتے ہیں، اے حسین آپ آ جائیے۔ امام حسین نے پھر کہا اے حر بتا اس میں اب آنے میں میری غلطی تھی یا پھر کچھ اور معاملہ تھا؟ حضرت حر نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے اور کہا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ حسین بغاوت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، بیعت کرنے کی بات کرے تو اس کو یہاں پر لے کر کے آیا جائے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم حر نے جب یہ دیکھا کہ خط بھی یزیدیوں کے ہیں، خط بھی یزیدیوں کے ہیں اور پھنسایا بھی یزیدیوں نے ہی ہے، بلایا بھی یزیدیوں نے ہے، کوفیوں نے ہے اور دھوکہ بھی دیا کوفیوں نے ہے، تو پھر اب میں جانتا ہوں کہ حسین غلطی پر نہیں ہے، حسین معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ غلط نہیں ہے، حسین دوسروں کے کہنے پر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب میدان کربلا سجا، میدان کارزار سجا تو حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے کافروں کی فوج میں موجود ہے اور سامنے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، سامنے امام حسین کا قافلہ، پھر پیچھے یزید کی فوج۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا اے حر ہم نے کبھی تجھ کو اتنا حیرت میں پڑتا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے کبھی تجھ کو اتنا حیرت میں نہیں دیکھا، ہم نے کبھی تجھ کو اتنا پسینے میں ڈوبتا ہوا نہیں دیکھا، تو
حیرت میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کا یہ پیارا ساتھی، حضرت امام حسین پر آگے چل کر کے جان نثار کرنے والا ساتھی یہ کہتا ہے، حضرت حر کہتے ہیں کہ میں اس وقت ایسے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے میرے دائیں جانب جنت ہے اور بائیں جانب جہنم ہے۔ میں حیرت میں ہوں کہ جاؤں تو کدھر جاؤں، میں حیرت میں ہوں تو جاؤں تو کہاں پر جاؤں۔ میں سوچ رہا ہوں، انتخاب کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تھوڑا غور اور فکر کرتا ہے، ایڑ لگاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں جا کر کے کہتا ہے، لوگوں سنو، آج کے بعد میں تمہاری طرف سے نہیں ہوں بلکہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے کہا، اے حسین، مجھے معلوم نہیں تھا لوگ آپ کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں، لوگ آپ کی جان لے کر کے ماننے والے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا ہے۔ حسین مجھے معاف کر دے، حسین میں معافی چاہتا ہوں، روکا بھی میں نے ہی ہے، پریشانی میں میری وجہ سے آپ پڑے ہیں، حسین کیا آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ حضرت امام حسین کہتے ہیں، حر کے معنی آزاد ہے، اور میں تجھ کو کہتا ہوں کہ تو یہاں پر بھی آزاد ہے اور قیامت میں جہنم سے بھی آزاد کر دیا گیا ہے، جہنم سے بھی آزاد کر دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، اس طریقے کا معاملہ جب پایا گیا، اس طریقے کی بات جب ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو للکار کر کے یزیدیوں نے کہا کہ حسین معاملہ سارا سب کچھ ختم ہو گیا، باتیں ساری سب کچھ ختم ہو گئی، جو درس تم کو دینا تھا وہ سب دیا گیا۔ امام حسین نے پہلے اتمام حجت کی تھی، امام حسین نے کہا تھا کہ لوگوں دیکھو کس سے تم جنگ کر رہے ہو، لوگوں دیکھو تم کس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تمہارے سامنے تصویر مصطفیٰ موجود ہے، تمہارے سامنے نواسہ رسول موجود ہے، علی کا بیٹا موجود ہے، تمہارے سامنے نبوت کے باغ کا کھلتا ہوا پھول موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جب اس طریقے کا خطبہ امام حسین نے دیا، اس کے بعد یزیدیوں نے کہا، حسین چل باتیں ختم کر، اب جنگ لڑنے کا وقت ہے، اگر ہمت ہے، کوئی مرد مجاہد موجود ہے تیری صف میں تو بھیج ہمارے مقابلے میں۔ اللہ اکبر۔ ہزار فوج کا سپاہی حضرت حر، اب حضرت حر بن یزید، حضرت حر بن ریاحی بن گئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات محترم، اب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کے لائق کے ہو گئے ہیں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، ایڑ لگانے کے بعد یزیدیوں کے بیچ میں جاتے ہیں، اس کے سپاہی دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں، جس کی قیادت میں ہم جنگ لڑنا سیکھے ہیں، اب اس سے جنگ کیسے کرے، اس سے مقابلہ کیسے کرے جس نے ہم کو جنگ لڑنا سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کا یہ پیارا ساتھی، یہ پہلا کربلا کے میدان کا جانثار امام حسین کا ہے۔ اللہ اکبر۔ خود ہی یزیدیوں میں جا کر کے بھیڑ جاتا ہے، یزیدیوں کو کاٹتا ہوا چلا جا رہا ہے، یزیدیوں کو مارتا ہوا چلا جا رہا ہے، یزیدیوں کو دوڑاتا ہوا چلا جا رہا ہے، یزیدی دھن دبا کر کے اس سے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اکیلا شیر کہاں تک کے مارتا پھرتا، یہ اکیلا سپاہی کہاں تک کے مارتا پھرتا۔ دھوپ چمک رہی ہے، سورج اپنی روشنی کو بڑی پرجوش طریقے سے بکھیر رہا ہے، یہ سپاہی تڑپتا ہے، مارتا رہتا ہے اور بھاگتا رہتا ہے ان یزیدیوں کے پیچھے، اپنی تلوار کو چلاتا رہتا ہے، تھک جاتا ہے، آ کر کے کہتا ہے، حسین مجھے پیاس لگی ہے، اللہ اکبر، کیا کچھ پانی پینے کو مل جائے گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے، اللہ اکبر، یا پھر اس نیت سے آتے ہیں کہ حسین سے چل کر کے بات کر لوں، آ کر کے بات کیا کرتے ہیں، اے حسین ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم پانی کے لیے مجبور ہے؟ اللہ اکبر۔ اس طریقے کے جملے حضرت امام حسین نے سنے، اے حسین یہ بتا دو کہ آپ پانی پینے کے لیے مجبور ہیں، آپ پر پانی بند کیا گیا ہے تو کیا آپ پانی کے لیے مجبور ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ مجبور شخص ہی کے اندر لالچ ہوتی ہے، اللہ اکبر، حضرت امام حسین نے بتا دیا کہ میں مجبور نہیں ہوں، بلکہ لوگوں میری نیتوں کو دیکھو میں مسرور ہوں، میری نیتوں کو دیکھو میں مسرور ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا، میری بہن زینب
میرے خیمے سے میری ڈھال کو نکال کر کے لے کر کے آؤ، میری ڈھال بھیجو۔ ڈھال وہ توے کی یا ٹوکری کی طرح ہوتی ہے جو کہ الٹے ہاتھ میں پہنی جاتی تھی، سیدھے ہاتھ سے تلوار چلائی جاتی تھی۔ کسی کا تیر یا پھر تلوار آتی تھی سامنے تو اس سے اس کو روکا جاتا تھا، اس سے آڑ بن جایا کرتی تھی۔ اس ڈھال کو امام حسین نے اپنی بلایا اور زمین پر رکھوایا۔ زمین پر رکھنے کے بعد کہا، اے حر اب اپنے ہاتھوں سے اس ڈھال کو اٹھاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کرامت سے حضرت حر کے سوال کا جواب دیا۔ حضرت حر نے اپنے ہاتھوں سے ڈھال کو اٹھایا۔ ڈھال کو اٹھانا کیا تھا؟ جس جگہ پر ڈھال رکھی ہوئی تھی زمین کے اس حصے سے پانی کا چشمہ پھوٹنے لگا، زمین کے اس حصے سے پانی کا چشمہ پھوٹنے لگا۔ یہ کرامت دیکھ کر کے حضرت حر سمجھ گئے، نہیں، جو حق پر ہے اس کا نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو حق پر ہے اس کا نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، یزیدیوں میں چلے گئے، یزیدیوں سے بھیڑ گئے۔ ظالموں نے ایک بارگی حملہ کیا، چاروں طرف سے تیر برسیا، بھالے اور تلواروں کے نشان لگائے گئے۔ اللہ اکبر، تیر مارے گئے، بھالے پھینکے گئے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے چلایا، پکارا، اے حسین آ کر کے میری مدد کرے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے، تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ پہلے جانثار حضرت حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے، جام شہادت پی گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کے روز باقی پورا بقایا واقعہ کربلا پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین کی سیرت طیبہ پر